خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مشکل معاشی ماحول میں کامیابی کا اصل فارمولہ کیا ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے۔ بالکل۔ کیا یہ مستحکم رہ کر منافع دینا ہے، یا پھر جارحانہ انداز میں کاروبار کو پھیلانا ہے، یا پھر اپنی لاگت کو کم کر کے سب سے مؤثر بننا ہے؟ اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم پاکستان کی 3 بڑی لیکن بالکل مختلف حکمت عملی رکھنے والی کمپنیوں کے تازہ ترین مالیاتی نتائج کو دیکھیں گے۔ جی، آج ہمارے راڈار پر ہیں توانائی کے شعبے کی دیوکامت کمپنی OGDC، تعمیراتی شعبے کا بڑا نام لکی سیمنٹ، اور ٹیکسٹائل کی دنیا کا عالمی کھلاڑی انٹرلوپ۔ اور ان کے نمبر صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، بلکہ یہ کامیابی کی 3 الگ الگ کہانیاں سناتے ہیں۔ تو آئیے اس گہری کھوج کا آغاز کرتے ہیں، توانائی کے شعبے سے، یعنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی OGDC سے۔ دیکھیں OGDC کے جو نتائج ہیں نا، ان میں پہلی نظر میں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ان کی جو فی حصہ آمدنی ہے، EPS جسے ہم کہتے ہیں، وہ پچھلی سہمائی سے 5% کم ہو کر 8.91 روپے پر آ گئی ہے۔ اوکے۔ لیکن دوسری طرف ان کی جو کل فروخت ہے یعنی نیٹ سیلز، وہ 7% اضافے کے ساتھ 96.2 ارب روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب کمپنی مال زیادہ بیچ رہی ہے لیکن پیسہ کم کما رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک معمہ سا لگتا ہے۔ جی، یہ ایک معمہ ہی لگتا ہے، لیکن اس کی وجوہات کافی واضح ہیں۔ دیکھیں، فروخت میں اضافے کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ جی، ایک تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% اضافہ ہوا، اس کا تو سیدھا فائدہ انہیں ملا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس سہمائی میں ان کی تیل اور گیس کی پیداوار بھی بہتر رہی، کیونکہ وہ جو سپلائی چین کی رکاوٹیں تھیں وہ کم تھیں۔ تو زیادہ پیداوار اور بہتر قیمتوں نے مل کر سیلز کو بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ فروخت کیوں بڑھی، لیکن پھر منافع نیچے کیوں آیا؟ اصل سوال تو یہ ہے، منافع پر دباؤ کے پیچھے بھی 2 اہم عوامل تھے۔ پہلا تو تھا فارن ایکسچینج کا نقصان، یعنی FX لاس۔ روپے کی قدر میں جو تبدیلی آئی، اس کی وجہ سے انہیں تقریباً 1.1 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اچھا، یہ FX لاس تو آج کل تقریباً ہر بڑی کمپنی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن آپ نے ایک اور وجہ کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، دوسرا اور شاید زیادہ اہم عنصر تھا ان کی ایک منسلک کمپنی ماری پیٹرولیم سے ملنے والے منافع کے حصے میں کمی۔ اچھا۔ دیکھیں، OGDC کا ماری پیٹرولیم میں بھی حصہ ہے۔ پچھلی سہ-ماہی میں ماری نے بہت ہی غیر معمولی منافع کمایا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ OGDC کی کتابوں میں آیا تھا۔ اس بار ماری کا منافع معمول پر تھا، تو جب ہم پچھلی سہ-ماہی سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ کمی بہت واضح نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کمی OGDC کی اپنی کارکردگی میں نہیں، بلکہ ایک دوسری کمپنی سے آنے والی آمدنی کا فرق ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اگر ہم ان کی اپنی یعنی بنیادی کارکردگی کو دیکھیں تو ان کا کل منافع کا مارجن یعنی گراس مارجن بڑھ کر 58.5% ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور مثبت اشارہ ہے۔ واہ، 58.5%! جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تیل اور گیس نکالنے اور بیچنے کے عمل میں پہلے سے زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ نئے ذخائر کی تلاش پر جو اخراجات ہوتے ہیں، یعنی ایکسپلوریشن کاسٹس، وہ بھی کافی کم ہوئے۔ یہ بھی تو ایک اچھی خبر ہے نا؟ ہاں اور نہ۔ اخراجات میں کمی کی فوری وجہ تو یہ ہے کہ اس سہ-ماہی میں کم جیولوجیکل سرگرمیاں ہوئیں، یعنی کم کنووں کی کھدائی ہوئی۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک زیادہ گہری اور اہم بات ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ہے OGDC کا ریزرو ریپلیسمنٹ ریشیو، اور وہ انڈسٹری میں سب سے بہترین میں سے ایک ہے۔ ایک منٹ، یہ ریزرو ریپلیسمنٹ ریشیو یہ کیا چیز ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، تیل اور گیس کی کمپنیاں قدرتی طور پر وقت کے ساتھ اپنے ذخائر استعمال کرتی ہیں، مطلب کنووں سے تیل اور گیس ختم ہوتا جاتا ہے۔ جی۔ ریزرو ریپلیسمنٹ ریشو یہ بتاتا ہے کہ کمپنی جتنے ذخائر استعمال کر رہی ہے، کیا وہ اتنی ہی نئے ذخائر تلاش بھی کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ریشو 100% یا اس سے زیادہ ہو تو مطلب ہے کہ کمپنی طویل مدت کے لیے پائیدار ہے۔ اچھا،
اور OGDC اس معاملے میں بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے۔ وہ صرف آج کا نہیں سوچ رہی بلکہ 10 سال بعد بھی اپنی پیداوار برقرار رکھنے کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت مضبوط طویل مدتی حکمت عملی لگتی ہے، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو سرمایہ کاروں کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال گردش کر رہا ہے۔ کمپنی کے پاس تقریباً 222 ارب روپے کی بھاری نقد رقم موجود ہے۔ جی، بہت بڑی رقم ہے۔ تو اس کا کیا ہوگا، خاص طور پر ریکارڈک منصوبے کے حوالے سے، جہاں انہیں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنی ہے؟ یہ بالکل درست خدشہ ہے اور ہر کوئی یہی دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں اچھی خبر یہ ہے کہ کمپنی کی لیکوئڈٹی پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ وہ آرام سے ریکیوڈاک منصوبے کی قسطیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور اپنے شیئر ہولڈرز کو منافع بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے اس سہمائی میں بھی 3.5 روپے فی حصہ کا عبوری منافع یعنی ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ یعنی ہر شیئر پر 3.5 روپے ملیں گے۔ جی، اور اس سے بھی اہم بات، ان کی کیش وصولی کا نظام بہت بہتر ہوا ہے۔ پہلے انہیں سوئی ریس کمپنیوں سے پیسے لینے میں بہت مشکل ہوتی تھی، اب وہ نظام کافی بہتر ہو گیا ہے۔ یہ کمپنی کی مالی صحت کی ایک بہت مضبوط علامت ہے۔ تو مجموعی طور پر مستقبل کا منظرنامہ کیا لگتا ہے؟ اگر پہلی سہ ماہی میں تقریباً 9 روپے کی آمدنی ہے تو پورے سال کے لیے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو ہم پورے سال کے لیے 38 سے 40 روپے فی حصے کی آمدنی کی توقع کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی تقریباً 16 روپے فی حصہ کا سالانہ ڈیویڈنڈ بھی ممکن نظر آتا ہے۔ تو OGDC کی کہانی استحکام اور قومی منصوبوں میں شراکت کی ہے۔ جی، ایک قابل اعتماد ڈیویڈنڈ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ایک ایسی کمپنی کو دیکھیں جو بالکل مختلف کھیل کھیل رہی ہے، جو منافع بانٹنے کے بجائے اسے جارحانہ انداز میں کاروبار بڑھانے پر لگا رہی ہے، تو لکی سیمنٹ کی مثال سامنے آتی ہے۔ ان کے نتائج بھی کچھ کم حیران کن نہیں۔ حیران کن سے بھی بڑھ کر لکی سیمنٹ نے بہت ہی شاندار نتائج پیش کیے ہیں۔ ان کی مجموعی فی حصہ آمدنی 15.1 روپے رہی ہے، جو نہ صرف پچھلی سہ ماہی سے 12% زیادہ ہے بلکہ پچھلے سال اسی عرصے کے مقابلے میں 23% زیادہ ہے۔ یہ تو بہت صحت مند اضافہ ہے، اور جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں ان کی اصل طاقت ان کا بنیادی یعنی صرف سیمنٹ کا کاروبار ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ 15 روپے کی کل آمدنی میں سے تقریباً 10 روپے تو صرف ان کے سیمنٹ کے کاروبار سے آئے ہیں۔ اچھا، اور یہاں سب سے دلچسپ بات ان کے منافع کے مارجن ہے۔ صرف سیمنٹ کے کاروبار کا کل منافع کا مارجن 39% تک پہنچ گیا ہے، جو انڈسٹری میں سب سے زیادہ میں سے ایک ہے۔ 39%، یہ تو غیر معمولی لگتا ہے۔ پچھلی سہ ماہی میں کتنا تھا؟ پچھلی سہ ماہی میں یہ 32 سے 35% کے درمیان تھا، تو یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں یا ان کی لاگت کم ہوئی ہے؟ اس کی بڑی وجہ مقامی مارکیٹ پر ان کی مضبوط گرفت ہے۔ دیکھیے، برآمدات کے مقابلے میں مقامی فروخت پر مارجنز ہمیشہ بہت بہتر ہوتے ہیں، اور لکی نے اس سہ ماہی میں مقامی سطح پر بہت اچھی فروخت کی ہے۔ اور لاگت کا؟ انہوں نے اپنی لاگت کو بھی بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے، خاص طور پر کوئلے کی قیمتوں کے حوالے سے، جو سیمنٹ بنانے میں سب سے بڑا خرچ ہوتا ہے۔ لیکن ان کی بھی دیگر آمدنی میں کمی آئی ہے، اس کے باوجود نتائج اتنے اچھے کیسے آئے؟ کیا یہاں بھی کوئی حیران کن عنصر تھا؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ انہیں اپنی ایک اور کمپنی لکی الیکٹرک پاور سے 6 ارب روپے کا ڈیویڈنڈ ملا۔ اوہ! عام طور پر یہ ڈیویڈنڈ سال کی دوسری یا تیسری ساماہی میں آتا ہے، لیکن اس بار یہ پہلی ساماہی میں ہی آ گیا، جس نے نتائج کو ہماری تمام توقعات سے بھی بہتر بنا دیا۔ اگر پہلی سہ ماہی میں 15 روپے کی آمدنی ہے تو کیا ہم پورے سال کے لیے 60 روپے فی حصہ کی ایک بہت بڑی رقم کی توقع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، 60 روپے فی حصہ کی آمدنی آسانی سے ممکن نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا صرف مقامی سیمنٹ کا کاروبار ہی نہیں، بلکہ عراق اور کانگو میں ان کے غیر ملکی آپریشنز، ان کا موبائل بنانے کا کاروبار اور کیا موٹرز کا کاروبار، یہ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی متنوع اور مضبوط گروپ بن چکا ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہاں وہ سوال آتا ہے جو ہر سرمایہ کار کے ذہن میں ہے، اتنی مضبوط کارکردگی، اربوں روپے کی نقد رقم، اس کے باوجود لکی سیمنٹ ڈیویڈنڈ کیوں نہیں دیتی؟ یہ لکی سیمنٹ کی پرانی اور بہت واضح حکمت عملی ہے۔ وہ منافع کو شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرنے کے بجائے اسے دوبارہ ایسے منصوبوں میں لگاتے ہیں جہاں انہیں زیادہ منافع یعنی ہائی ریٹرن آن ایکویٹی ملنے کی توقع ہو۔
یہ حکمت عملی کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ چھوٹے سرمایہ کار جو باقاعدہ آمدنی کے لیے ڈیویڈنڈ پر انحصار کرتے ہیں وہ اس شیئر سے دور ہو جائیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ لکی کی مینجمنٹ کا فلسفہ بہت واضح ہے۔ وہ عملی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بہتر پتا ہے کہ اس پیسے کو کہاں لگا کر مزید بڑھانا ہے۔ اچھا، کچھ سرمایہ کاروں کو یہ اعتماد بہت پسند ہے کیونکہ وہ طویل مدتی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے، جو سرمایہ کار فوری اور باقاعدہ آمدنی چاہتے ہیں ان کے لیے شاید بہترین انتخاب نہ ہو۔ اس حکمت عملی کی کوئی حالیہ مثال؟ وہ اس پیسے کو کہاں لگا رہے ہیں؟ بالکل، جیسے حال ہی میں انہوں نے پی آئی اے کی خریداری کے لیے ایک کنسورشیم میں بولی دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور جارحانہ قدم ہے۔ جی، میں نے بھی یہ سنا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بلوچستان میں کانکنی کے نئے منصوبوں میں بھی بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں کے نتائج آنے میں وقت لگے گا، لیکن یہ ان کی طویل مدتی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ہم نے او جی ڈی سی سے استحکام دیکھا اور لکی سیمنٹ سے جارحانہ ترقی، لیکن کامیابی کا ایک تیسرا راستہ بھی ہے، اور وہ ہے خالص انتھک کارکردگی۔ اس کی بہترین مثال ہماری آخری کمپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹر انٹرلوپ سے بہتر کوئی نہیں۔ انٹرلوپ کی کہانی واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ یہاں بھی ایک تضاد ہے، لیکن لکی سے بالکل الٹ۔ ان کی فی حصہ آمدنی 2 روپے رہی، جو کہ اچھی ہے، لیکن ان کی کل فروخت میں تقریباً 9% کی کمی ہوئی۔ فروخت کم، منافع زیادہ؟ یہ جادو یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو معیشت کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ یہ جادو نہیں، بلکہ بہترین آپریشنل مینجمنٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فروخت میں کمی موسمی تھی اور اس کی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ عالمی سطح پر ریٹیلرز کے پاس پرانا سٹاک موجود تھا۔ اچھا، اصل کامیابی منافع کے مارجن میں ہے۔ ان کا کل مارجن جو کچھ عرصہ پہلے 18 سے 19% کی حد میں تھا، وہ اب بڑھ کر 23% تک پہنچ گیا ہے۔ 19 سے 23%؟ ٹیکسٹائل جیسے مسابقتی شعبے میں یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ مارجن کیسے بہتر ہوئے؟ اس کی بڑی وجہ خام مال، خاص طور پر کپاس کی قیمتوں میں کمی ہے، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لیکن اس سے بھی اہم پیش رفت ان کے ملبوسات یعنی اپیرل کے شعبے میں ہوئی ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہ شعبہ کچھ عرصے سے نقصان میں تھا اور اس کا آپریٹنگ لاس تقریباً 30% تھا۔ وہ اب کم ہو کر صرف 15% پر آ گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے نقصان کو آدھا کر دیا ہے۔ یہ تو آپریشنل کارکردگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو مستقبل کے لیے کیا توقعات ہیں؟ اگر یہ کارکردگی برقرار رہتی ہے تو پورے سال کی آمدنی 8 سے 9 روپے فی حصہ تک جا سکتی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی اگر ان کا اپیرل کا شعبہ اس سال نقصان سے نکل کر بریک ایون پر آ جائے۔ یعنی نہ نفع نہ نقصان پر۔ جی، یہ کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا۔ یہاں بیرونی عوامل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی برآمد کنندگان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا یہ واقعی عملی طور پر اتنا ہی فائدہ مند ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ماضی کے تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی کا برآمدات کے حجم پر، یعنی ہم کتنا مال بیچتے ہیں، اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، جی، اس سے وقتی طور پر ڈالرز کو روپے میں تبدیل کرتے ہوئے منافع ضرور بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی طویل مدتی حل نہیں ہے۔ تو پھر ٹیکسٹائل سیکٹر کا اصل مسئلہ کیا ہے اگر روپے کی قدر نہیں ہے؟ ٹیکسٹائل سیکٹر کا بڑا مسئلہ ٹیکس کا نظام ہے، خاص طور پر زیرو ریٹنگ کا نظام ختم کر کے ٹرن اوور ٹیکس کا نفاذ۔ اس سے کمپنیوں کی جو کام کرنے کے لیے دستیاب نقد رقم ہے وہ پھنس جاتی ہے۔ اگر حکومت اس پالیسی پر نظر ثانی کرے تو برآمد کنندگان کو کہیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس مشکل ماحول میں جہاں حکومتی پالیسیاں بھی مددگار نہیں، انٹرلوپ کی اپنی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ کیسے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اس سب کے بیچ میں انٹرلوپ کی اپنی حکمت عملی قابل تعریف ہے۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ ہے لاگت۔ اس کی کوئی مثال؟ بہترین مثال ان کی توانائی کی حکمت عملی ہے۔ جب حکومت نے ان کے گیس پر چلنے والے پاور پلانٹس پر ٹیکس لگایا تو انہوں نے فوراً قابل تجدید توانائی یعنی سولر وغیرہ میں بھاری سرمایہ کاری شروع کر دی۔ واہ، یہ تو بہت ذہین اقدام ہے۔ جی، اس طرح وہ اپنی پیداواری لاگت کو حکومتی پالیسیوں اور توانائی کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان تینوں کمپنیوں کے تجزیے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک طرف او جی ڈی سی ہے
جو ایک مستقل کارکردگی دکھا رہی ہے، ریکارڈک جیسے بڑے قومی منصوبوں میں سرمایہ کاری بھی کر رہی ہے اور شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ بھی دے رہی ہے۔ دوسری طرف لکی سیمنٹ ہے جو اپنے بنیادی کاروبار میں انتہائی مضبوط ہے اور جس کی واضح حکمت عملی کاروبار کو مزید پھیلانے اور نئے غیر متوقع شعبوں میں داخل ہونے کی ہے۔ اور آخر میں انٹرلوپ، جو ایک مشکل عالمی شعبے میں اپنی پیداواری لاگت پر بہترین کنٹرول اور آپریشنل مہارت کے ذریعے کامیابی کی ایک نئی داستان رقم کر رہی ہے۔ جب ہم ان تینوں کمپنیوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک مشترکہ اور بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ سب پاکستان کے معاشی منظرنامے میں اپنے اپنے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جی، ایک کمپنی اپنے بھاری نقدی ذخائر کو ایک قومی منصوبے کے لیے استعمال کر رہی ہے، دوسری جارحانہ انداز میں نئے شعبوں میں چھلانگ لگا رہی ہے، اور تیسری عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آپریشنل کارکردگی کو ہر روز بہتر سے بہتر بنا رہی ہے۔ واقعی 3 کمپنیاں، 3 بالکل مختلف فلسفے۔ اور یہ کسی بھی مبصر یا سرمایہ کار کے لیے ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ ایک مشکل معاشی ماحول میں کامیابی کی بہترین حکمت عملی آخر ہے کیا؟ کیا یہ OGDC کی طرح محفوظ منافع اور ڈیویڈنڈ حاصل کرنا ہے، یا لکی سیمنٹ کی طرح جارحانہ ترقی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا کر دوبارہ سرمایہ کاری کرنا ہے، یا پھر انٹرلوپ کی طرح اپنی لاگتوں کو کم کر کے انتہائی مؤثر بننا ہے؟ شاید اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں، اور بہترین حکمت عملی ان تینوں کا ایک امتزاج ہو۔